اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے نزدیک دولت مند زیادہ عزیز ہے یا فقیر؟ وہ افراد جو دولت مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے اس لیے اتنی دولت عطا کر دی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور فقیر یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں نہ دے کے اور دولت نہ دے کے ہمیں آزمایا ہے۔ اور کچھ فقیر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، جو ناشکری کرتے ہیں۔ تو بالآخر ان میں سے عزیز کون ہے؟ خدا کس کو چاہتا ہے، دولت مند کو یا فقیر کو؟ یعنی اللہ، دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں کہوں کہ اللہ وڈیروں کو، ثروت مندوں کو، جاگیرداروں کو، جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کو چاہتا ہے، یا اللہ فقیروں کو جن کے پاس بس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے ان کو پسند کرتا ہے؟ کس کو پسند کرتا ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کس کو، قرآن کریم کے پاس کیا معیار ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِنِ كَلَّا۔ آیت اللہ جواد عملی حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ فقر میں عزت ہے، نہ ثروت مندی میں عزت ہے، نہ دولت عزت ہے، نہ پیسے والا ہونا خدا کے ہاں عزیز ہے کوئی، نہ فقیر۔ تو معیار کیا ہے آغایون؟ معیار اطاعت پروردگار ہے۔ معیار یہ ہے کہ وہ فقیر جس کو خداوند متعال نے کچھ نہیں دیا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے، خداوند کریم نے ان کی مقابلے میں جو ہم مقابلے کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا، یعنی اس کو کم دیا ہے، اس کو کم دے کے آزما رہا ہے خداوند متعال، اس کو بیماری دے کے آزما رہا ہے، جیسے نبیوں کو آزمایا، اولیاء کو آزمایا، اور دولت مند کو پیسہ دے کے آزما رہا ہے۔ یعنی جیسے بزرگان بھی یہی فرماتے ہیں، مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں، فقہا بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ دولت مند کے پاس جو پیسہ ہے یہ سارا اس کا اپنا ہے؟ نہیں، اس میں فقیروں کا حصہ ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں سادات کا حصہ ہے، اس میں مدارس کا حصہ ہے، اس میں کافی حقوق ہیں۔ اگر وہ حقوق ادا کرتا ہے خدا کے ہاں وہ عزت والا ہے، صاحب شرف ہے، وہ عزیز ہے خدا کے نزدیک۔ اگر یہ حقوق ادا نہیں کرتا تو خدا کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر فقیر شکر کرتا ہے، خداوند متعال کی جو مبتلا کیا ہے خداوند متعال نے اس کو بیماری سے یا فقر سے، شکر کرتا ہے اور اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، خدا کے ہاں وہ بھی عزیز ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے۔ اور اسی طرح وہ دولت مند جو اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، صحیح کاموں میں خرچ کرتا ہے، جو حقوق اس پر ہیں، فقیروں کے، غریبوں کے، سادات کے، مدارس کے، مساجد کے، علاقے کے، ان حقوں کو ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس دولت کے پاس بعد اس میں کوئی تکبر نہیں آتا، اس میں حسد نہیں آتا، اس میں کوئی اور بیماری نہیں آتی، فخر فروش نہیں ہو جاتا، تو وہ خدا کے عزیز ہے، کیونکہ اس نے دولت کو وہیں خرچ کیا ہے جہاں خدا نے چاہا ہے۔ کیونکہ جو اس کی دولت ہے اس کی ہے ہی نہیں، یہ عبد اپنا نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلی بیماری یہ ہے کہ انسان اس دولت کو اپنا سمجھے۔ جب سے اس بندے نے، اس عبد نے اس دولت کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا، تب سے اس کی بیماری کے دن شروع ہو گئے، تب سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔
ہاں جب یہ سمجھے گا کہ یہ جو خدا نے مجھے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، وہاں خرچ کروں جہاں خدا چاہتا ہے، تو خدا کے ہاں عزیز وہ دولت مند بھی ہے، وہ فقیر بھی ہے۔ فقیر اس صورت میں جو بیان کی، اور دولت مند اگر ان حقوں کو ادا کرے گا خدا کے نزدیک عزیز ہے، ورنہ اگر خدا کی اطاعت کے بغیر وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تو وہ دولت مند دنیا کے نزدیک کتنا بھی عزیز ہو، دنیا کے نزدیک کتنا بھی وڈیرا ہو، بزرگ ہو، شرافت والا ہو، لیکن خدا کے ہاں عزیز نہیں بن سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔